الحمدللہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اور ان میں بھی ہم حشمتیوں کا جہاں پروگرام ہوتا ہے ہم مجمع دیکھ کر کے نہیں بولتے ہیں. ہمارے آقاؤں نے ہمیں مجمع نہیں دکھایا اور نہ ہم خوشی کی محفل نہ غم کی محفل دیکھتے ہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں حسینی زلزلہ لانا ہے یعنی حسین پاک کا پیغام پہنچانا ہے. مجمع 1 لاکھ کا ہوگا تو وہی حسینی پیغام ہوگا. کمرے کی محفل ہوگی تو وہی حسینی پیغام ہوگا. بچے کی پیدائش کا موقع ہوگا تو وہی حسینی پیغام ہوگا. جنازہ ہوگا تو وہی حسینی پیغام ہوگا. لوگوں کو کسی طرح سے سکون نہیں. اگر مجمع زیادہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں مجمع سے کیا ہوتا ہے. اگر ہم کمرے میں بولے تو لوگ کہتے ہیں کمرے میں بول رہے ہیں. اگر جو ہے ولادت کے موقع پہ بولے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. اگر جنازے میں تقریر ہو تو کہتے ہیں یہ کیا شروع کر دیا ہے. اور اگر ہم مائک ہاتھ میں لے کے بولے تو کہتے ہیں ڈنڈا نہیں ہے. اور جب ڈنڈے کے لے کر کے بولے تو کچھ اور خیال آتا ہے. ہم کہتے ہیں سنو کبھی ہم ڈنڈا لے کے آتے ہیں کبھی ڈنڈا کہیں رکھ کر کے آتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ بولنے سے پہلے کسی کی بولتی بند کرنی ہے تو ڈنڈا وہیں آ کر کے پھر آتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. اور کبھی ڈنڈا دکھا کر کے کہ بولو گے تو ڈنڈا ہے بچ کے رہنا اور حشمتی ڈنڈا ہے. اور یہ حشمتی ڈنڈا دراصل حسینی جھنڈا ہے. اس لیے شیر ہندوستان کے غلاموں سے الجھو نہیں. سبحان اللہ. معصوم ملت اور ناصر ملت مشہود ملت اور مشاہد ملت کے غلاموں سے الجھو نہیں. یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے نے نہ اپنوں کی فکر کی ہے نہ بیگانوں کی فکر کی ہے. نہ ہواؤں کو دیکھا ہے نہ فضاؤں کو دیکھا ہے نہ حالات کو دیکھا ہے نہ مصیبتوں کو دیکھا ہے نہ پریشانیوں کو دیکھا ہے. نہ اپنا شہر نہ غیروں کا شہر. جب ضرورت پڑی ہے تو ندوہ کے سامنے ندویوں کا رد کیا ہے. جب ضرورت پڑی ہے دیوبندی مدرسوں کے سامنے رد وہابیہ کیا گیا ہے. سن لو تم آج سیکھ کر کے شیر ہندوستان کی تقریر سے سیکھ کر کے رد وہابیہ کرتے ہوگے. شیر ہندوستان وہ ہے جنہوں نے وہابیت کا جنازہ پہلے ہی نکال کر کے دنیا کو بتا دیا ہے ہم وہ رضا کے چاہنے والے ہیں جنہوں نے اعلان کیا تھا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے. عشق